قرآن کریم کا موضوع لأي شيء نزل القرآن وأي شيء يرد أو يثبت. الگ تحقیق قرآن کریم کا موضوع ہے دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن اور انس کو بلانا، اللہ تعالیٰ کی توحید، تفرید، وحدانیت، یکتائی، شہنشائیت مطلقہ، جلالت شان بیان کرنا. آسمانی مذاہب جتنے ہیں سب کا موضوع یہی ہے دعوت اللہ. الگ تحقیق آدم علیہ السلام سے بھی دعوت اللہ ثابت ہے، اگرچہ وہ تکوینی پیغمبر تھے، ضروریات اشیاء سمجھانا، یہ توا ہے اس روٹی پکتی ہے، یہ انڈا ہے اس میں سالن پکے گا، یہ کرپا ہے یہ زمین کھودے گا، یہ دھان کی ہے فصل کاٹے گی، یہ بیل کی جوڑی ہے ہل جوتو اس سے، یہ پیالی ہے اسے چائے پیو، یہ گلاس ہے پانی پیو، ضروریات اشیاء اکثر یہی چیزیں ان کے سامنے تھی. لیکن بہرحال اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عبادت و انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا روشن داغ ہے، اس کا انکار کیا ہو سکتا ہے. توحید حق تعالیٰ کا ایک ہونا، موجود ہونا، بغیر شریک اور شرکاء کے منزہ و مبرہ ہو، اس کو توحید کہتے ہیں. متکلمین کہتے ہیں کہ توحید کے معنی ہے اثبات القدیم و نفی الحادث، کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ بوت خلقت الودیہ، نہ باشد خلقت باشی، نہ نیازت، نہ ولادت، نہ بفرزن تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کمثلی. حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ منظومہ کے اندر فرماتے ہیں. ان اشعار کے ذیل میں حکیم الامت مولانا اشرف علی لکھتے ہیں سالک کو چاہیے کبھی کبھی ذوق و شوق سے یہ اشعار پڑھا کرے کہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، ایمان مضبوط ہوگا. میں انشاءاللہ پورا قصیدہ پڑھ کے سناؤں گا اپنے کو، اس دن تقسیم بھی ہو جائے.